بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انسانی رویوں کے بارے میں۔ انسانی رویے جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے مقناطیس کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے مقناطیس کو اگر آپ توڑ دیں اور اس کے دو حصے کریں تو ایک طرف سے وہ حصے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور ایک طرف سے وہ حصے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ ہمارے رویے جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ مثبت ہوں تو وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں اور وہ رشتے اور تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں، اور اگر وہ منفی ہوں تو وہ رشتوں میں دراڑیں پیدا کرتے ہیں اور دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے میری ایک فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ یوٹیوب پہ میں کچھ نیا ہوں، تو اس میں نے ایک واقعہ ایک گاؤں کا جو ہے اس کا ذکر کیا تھا کہ جہاں پہ ایک نوجوان تھا جو ہر آتے جاتے آدمی سے جھگڑتا تھا، اور وہ پورے گاؤں کے لیے ایک بڑا معمہ اور بڑا تکلیف دہ مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ہر کسی کے ساتھ گالم گلوچ اور ہر کسی کے ساتھ جھگڑا اور بدتمیزی۔ تو وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس لڑکے کا مسئلہ جو ہے وہ گاؤں کے بڑے کے پاس لے گئے، اور بڑے نے وہ مسئلہ گاؤں کے کچھ اور لوگوں پہ ڈال دیا حل کرنے کے لیے۔ وہ ایک مولوی صاحب اور ایک جو استاد تھے اور ایک جو حکیم تھے۔ تو حکیم صاحب نے مشورہ دیا کہ جی یہ جو نوجوان ہے وہ شاید اس کھانا اور اس کا جو کھانے پینے کے عادات و اطوار ہیں وہ اس قسم کے ہیں جس سے اس کے معدے میں تبخیر ہے اور یہ گرم مزاج ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جی یہ چونکہ زیادہ مذہبی آدمی نہیں ہے اور ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا ماحول نہیں ہے اور نہ یہ نماز پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے یہ لڑکا جو بگڑا ہوا ہے۔ اور جو استاد تھے میری طرح کے، انہوں نے کہا کہ جی یہ لڑکا تعلیم یافتہ نہیں ہے اور تعلیم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے یہ بدتمیز رہ گیا۔ اب وہ جو مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہوا، سب لوگوں نے اپنی تجاویز دیں۔ تو گاؤں کے بڑے نے کیا کیا کہ اس نے گاؤں والوں کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آئندہ آپ سے یہ لڑکا جو ہے کوئی بدتمیزی کرے یا جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو آپ 3 رویے جو ہیں وہ اختیار کریں۔ اگر تو آپ بہت اچھے ہیں اور آپ بڑے ہی اعلیٰ مزاج اور اخلاق کے مالک ہیں تو آپ اس کو مسکرا کر کہیں کہ دیکھو بیٹا، تم اتنے خوبصورت اور اچھے نوجوان ہو، یہ تمہیں زیب نہیں لگتا۔ اور اگر آپ ذرا تھوڑے سے آپ کی برداشت کم ہے تو آپ صرف اسے دیکھ کر جو ہے وہ مسکرایا کریں، اور کہ ایسی مسکراہٹ دیں جس سے اسے محسوس ہو کہ جیسے اس کی بدتمیزی کا جو ہے وہ آپ پر اثر نہیں ہوا۔ اور اگر آپ بالکل یہ نہیں کر سکتے تو آپ نظر انداز کریں۔ اور سننے میں آیا کہ تھوڑے عرصے بعد وہ جو لڑکا ہے وہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ لوگوں کے رویے اس کے بارے میں بدل گئے۔ تو جب رویے بدل جاتے ہیں اور وہ مثبت ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے اور ہمارے باہمی تعلقات جو ہیں اور ہماری معاشرت جو ہے اس میں ایک مثبت پن اور ایک پازیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کو بدلیں اور ان کا جائزہ لیں، اور جہاں جہاں ضرورت ہو اس میں اصلاح پیدا کریں۔ آج ہم بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا ان 5 رویوں کے بارے میں جو انسانی تعلقات ہیں آپس کے، ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں بہت عام ہے، خصوصاً پاکستانی معاشرے میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جو کرٹیسزم کرتے ہیں، ہم تنقید کرتے ہیں اور بے تحاشا تنقید کرتے ہیں، اور تنقید کو بھی مثبت انداز سے نہیں کرتے بلکہ انتہائی منفی انداز سے کرتے ہیں۔ ایسے رویے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ضدی اور ہٹ درم ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری بات جو ہے ہپوکریسی، منافقت، یہ ہم میں بہت زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم گھر جیسے بھی ہیں باہر ہمیں ایسے نظر آنا چاہیے جس سے ہم عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے نہ صرف قابل قبول ہوں بلکہ بہت اٹریکٹیو پرسنالٹی ہوں۔ اس سے ہم اپنی اخلاقیات بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی معاشرتی اس رویے کے ساتھ اپنی معاشرتی زندگی کو بھی اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بھی برباد کرتے ہیں، خصوصاً جب ہماری حقیقت کھل کے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس بات کا مجھے ادراک ہے کہ کچھ نہ کچھ رکھ رکھاؤ رکھنا پڑتا ہے دنیا میں، ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہیں جن کو چھپا کے جینا پڑتا ہے، لیکن منافقت جو ہے یہ انتہائی زہر قاتل ہے یہ انسانی تعلقات کے لیے۔
تیسرا رویہ جو ہے وہ ہے فائٹنگ ایٹیچیوڈ، جھگڑالو، جیسے میں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، ہر وقت جھگڑتے رہنا، ہر بات پہ ضد کرنا، ہر بات پہ جواب دینا اور بدتمیزی کرنا، یا ہر بات کو بغیر سمجھے یہ کہنا کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا جو ہے میرے سامنے والا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے انسان بدگمان ہوتا ہے، اس سے انسان پھر ایک دوسرے کو لوگ جو ہے وہ نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات ہے بینگ کلوز، انگلش میں ٹرم یوز ہوتی ہے، بند کر لینا اپنے آپ۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے انڈا ہوتا ہے نا، انڈا اور ساری دنیا اس کے اندر ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب چوزا انڈے سے باہر نہیں آتا تب تک اسے دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے گرد دائرے بنائے ہوئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ان دائروں میں بند کر دیتے ہیں، اور جب تک ہم ان دائروں سے باہر نکل کے لوگوں کو نہیں ملتے اور ان کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں، تو ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اور ہمارے جو رشتے ہیں اور جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بالکل محدود ہو کے رہ جاتے ہیں۔ میں نے یہ جو یوٹیوبنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے فیس بک کے بعد، فیس بک کے اوپر الحمدللہ میری بہت زیادہ فرینڈ شپ ہیں، اور ابھی حال ہی میں میرا ایک پوسٹ تھا جو ہزاروں لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا، اور میں سب لوگوں کو جواب بھی نہیں دے سکا، لیکن جو ہے جب آپ آؤٹ آف باکس جاتے ہیں، جب آپ ایک دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ، اور خصوصاً مثبت انداز کے ساتھ، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ آپ کی پذیرائی نہ کریں۔ آپ کو وہ خوش آمدید کہیں گے، آپ کو اچھی باتیں آپ کی بتائیں گے، اور آپ کو آپ کی خامیوں سے بھی آگاہ کریں گے اور ان کو برداشت کریں گے، اور پھر یوں آپ نہ صرف یہ کہ آپس کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے، بلکہ آپ کی اپنی شخصیت میں نکھار آتا جائے گا۔ اور پانچویں بات وہ ہے جناب سپیریٹی اور انفیریٹی کمپلیکس۔ بہت سارے لوگوں میں یہ کمپلیکس ہے کہ جی میں سب سے اچھا ہوں، اور بہت سے لوگوں میں یہ کمپلیکس ہے کہ جی شاید میں سب سے برا ہوں۔ یہ دونوں کمپلیکسز جو ہیں، اور خصوصاً اگر یہ کمپلیکسز بچوں میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں دونوں، تو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں ان کی شخصیت کی نشو و نما کے لیے، اور یہ ہمارے رشتوں اور ہمارے تعلقات میں بھی یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، اور اگر اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ کسی کے پاس جائیں گے جی ہاں جی میں تو نمبر ون ہوں اور میں ان سب لوگوں سے اچھا، تو ظاہر ہے آپ آج کل یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ فطرت میں، انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اس کی آنکھوں میں ایک ایسا آلہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے کہ وہ بھانپ لیتا ہے کہ کون سا آدمی مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر آپ کسی کو گھٹیا سمجھتے ہیں، یا اگر آپ کسی کو بڑھیا سمجھتے ہیں، دونوں طرح سے جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں وہ انتہائی متاثر ہوتے ہیں اور وہ ناقص ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی برابری کے بغیر دنیا میں کوئی تعلق بھی جو ہے برابری کے، اور برابری سے مراد ہے انسانیت کی برابری، چاہے وہ ماں باپ اور بہن بھائی اور ماں بیٹے اور ماں بیٹی ہی کا تعلق کیوں نہ ہو، جب تک انسانی برابری نہیں ہوگی اور ہم دونوں طرح کے لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ انسانیت کے حوالے سے کہ کچھ نقائص اس میں ہو سکتے ہیں، کچھ مجھ میں ہو سکتے ہیں، انسانی حوالے سے میں برتر نہیں ہوں اور انسانی حوالے سے یہ بدتر نہیں ہے، تب تک وہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی معیار کے اوپر پورے نہیں آتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے ہم سب مل کر اپنے رویوں پر غور کریں گے اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو مخلوق خدا ہے ہم ان کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کر کے اپنی زندگی کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کر سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں۔ میں بہت جلدی آنے والے ویڈیوز میں چند ایسی باتوں کے اوپر ذکر کرنے والا ہوں جو ہماری زندگی میں مزید آسانیاں انشاءاللہ پیدا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔